کیا آپ یقین کریں گے کہ صرف 17 سال کا ایک لڑکا ہزاروں میل دور ایک اجنبی سرزمین میں داخل ہوا اور چند مہینوں میں ایک ایسی سلطنت کو زیر کر لیا جو صدیوں سے ناقابل شکست سمجھی جاتی تھی۔ وہ صرف تلوار کے ساتھ نہیں آیا تھا، وہ آیا تھا انصاف، امن اور اسلام کا پیغام لے کر۔ وہ تھا محمد بن قاسم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک عظیم فتح کی وہ کہانی جس نے برصغیر میں اسلام کی بنیاد رکھی۔ یہ سن 711 عیسوی کا زمانہ ہے۔ سندھ پر راجہ داہر کی حکومت ہے، ظلم کا بازار گرم ہے، عرب تاجروں کی بیٹیاں اغوا کر لی گئی ہیں، کسی مسلمان کی فریاد سنی نہیں جاتی۔ ایک قیدی لڑکی خلیفہ ولید بن عبد الملک کو پکارتی ہے، اے امیر المومنین، کیا اسلام صرف عرب میں ہے؟ ہمیں کون بچائے گا؟ یہ پکار حجاج بن یوسف تک پہنچی اور وہ تڑپ اٹھا۔ اس نے کہا، ایسے ظالم کے خلاف ایک لشکر جائے گا اور اس لشکر کی قیادت کرے گا میرا بھتیجا محمد بن قاسم، 17 سالہ نوجوان، نہ تجربہ نہ فوجی شہرت، لیکن دل میں یقین اور ایمان کا ہتھیار۔ اس نے اپنی فوج کے ساتھ مکران مکر اور دیبل کی طرف سفر شروع کیا۔ راستے میں ہر قدم پر رکاوٹ، لیکن محمد بن قاسم نے پیچھے موڑ کر نہ دیکھا۔ دیبل کا قلعہ مضبوط تھا۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا، پہلے مندر کی گھنٹی کو گرا دو۔ جیسے ہی مندر کا جھنڈا گرا، لشکر اسلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ دیبل فتح ہوا۔ لوگ حیران تھے، یہ کیسا فاتح ہے جو عبادت گاہوں کو نہیں جلاتا، قیدیوں کو آزاد کرتا ہے اور رعایا سے کہتا ہے اپنے دین پر قائم رہو مگر ظلم نہیں سہنا پڑے گا۔ پھر وہ دن آیا جب محمد بن قاسم راجہ داہر سے آمنے سامنے تھا۔ راجہ نے کہا، تم ایک بچے ہو، میرے گھوڑے کی گرد بھی نہیں پہنچ سکتے۔ محمد بن قاسم نے مسکرا کر جواب دیا، ظلم کی گرد کو ایمان کی ہوا صاف کر دیتی ہے اور میں حق کا علمبردار ہوں۔ دریائے سندھ کے کنارے زبردست جنگ ہوئی، آگ تیر تلوار خون چیخیں، لیکن حق غالب آیا۔ راجہ داہر مارا گیا اور سندھ کی سرزمین پر امن کا پرچم لہرایا۔ محمد بن قاسم نے مفتوح علاقوں کو لوٹا نہیں۔ اس نے کہا، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان کوئی فرق نہیں جب تک وہ ظلم نہ کریں۔ ہندو بدھ سب نے کہا، ہم نے ایسا عدل پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن جب خلیفہ ولید کا انتقال ہوا، نیا خلیفہ سلیمان بن عبد الملک تخت پر آیا۔ اسے محمد بن قاسم سے حسد تھا۔ حکم آیا، اسے زنجیروں میں قید کر کے دمشق بھیجا جائے۔ محمد بن قاسم نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ قید میں ہی وہ شہید ہو گیا، مگر وہ چلا گیا پر اس کا عدل، اس کی فتح اور اس کا نام رہتی دنیا تک زندہ رہ گیا۔ دوستو، یہ تھی محمد بن قاسم کی داستان، ایک ایسی روشنی جو آج بھی تاریخ کے اندھیروں میں چمکتی ہے۔